اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان اس طرح لے آئیں جس طرح احمق لوگ لے آئے۔ آگاہ رہو، احمق وہی ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ قرآن پاک ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ غیب کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو معلوم نہیں۔ مشرکین مکہ نے اپنے کئی خدا بنائے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہر کام کے لیے انہوں نے الگ خدا بنایا ہوا تھا۔ خدا تو ایک ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لے آئے یعنی ہر اس چیز پر ایمان لے آئے جو چھپی ہوئی ہے تو وہ ایماندار بن گئے۔ دوسرے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ایمان لانا ہی ایمان ہے۔ پھر جو ایمان نہ لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے انکار کیا، یعنی یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کہا کہ کئی خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوا۔ ناراضگی یہ ہوئی کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئے اور ان کی سمجھ بند کر دی گئی۔ نہ ان کے کان سننے والے رہے، نہ ان کے دل سمجھنے والے رہے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ تیسری بات قرآن پاک میں جو ہدایت کے لیے فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دراصل وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے جھوٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے مومنین کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر چیز کو روز روشن کی طرح واضح فرما دیا ہے۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو عذاب کا مستحق قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ بات واضح فرمائی کہ دیکھو، دنیا میں امن اور آشنی جتنی بھی ہے، آرام جتنا بھی ہے، رحم و کرم جتنا بھی ہے، یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ہر عمل پر انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے، ہمارے ہاتھ سے ایسا کام نہ ہو، ہم اپنے پاؤں سے کوئی ایسے قدم نہ چلیں کہ جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو، کیونکہ ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز اور ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ ہم نے اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہر چیز کا حساب جب ہم دیں گے تو اس وقت ہمارا ایک ایک عضو بول بول کر کہے گا کہ ہم سے یہ کام لیا گیا، اور یہ بولنے والی زبان اس وقت بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح فرمایا کہ جتنا بھی شر ہے، جتنی بھی تباہی اور بربادی ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کے اعمال کو روکنے کے لیے کوئی لگام نہیں ہے۔ شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ اسی شیطان کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال نفسانی خواہشات کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں اور اس طرح فساد ہوتا ہے، یعنی امن صرف مومن سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے، جبکہ شر اور فساد مشرک کا خاصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام دے رہے ہیں کہ آؤ ایمان لے آؤ،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ارشادات کو مان لیتے ہیں، وہ احمق ہیں۔ وہ کیوں احمق کہتے تھے؟ وہ اس لیے احمق کہتے تھے کہ جس طرح آج کل کے لوگ مسلمانوں کو احمق سمجھتے ہیں، جس طرح آج کے اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو احمق سمجھتے ہیں، جس طرح آج کل مسلمان خود مسلمان کو احمق سمجھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کرتا ہے، تو وہ بے علموں کو احمق معلوم ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، تو جتنے غریب ہیں، جتنے مسکین ہیں، وہ جوش و جذبے سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو شرمانے والا ہو؟ یہ تو اعلان ہے کہ ہم ایک معبود کے بندے ہیں، یہ تو اعلان ہے کہ ہم ایک معبود کی ہستی کو مانتے ہیں، یہ تو اعلان ہے کہ وہی یکتا ہے، معبود ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز رکھنے والا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی مومنین کو بیوقوف سمجھا، وہ خود بیوقوف ثابت ہوئے، اس لیے کہ تاریخ اور قرآن پاک نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مر مٹے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز اور سرخرو اور سرفراز فرمایا۔ وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ احمق ہیں کیونکہ وہ غریب تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ غلام تھے، یہ سارے لوگ غریب اور محتاج تھے، جن کو بڑے بڑے مشرکین، عزت و جلال والے، بہت دولت جن کو بڑے بڑے مشرکین، عزت و جاہ والے جو بہت دولت مند تھے، آ کر اذیتیں دیتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور یہ ان لوگوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو ہم کس طرح ایمان لائیں، ہم تو بہت اونچے ہیں۔ لیکن تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، وہ تاریخ جو سچی تاریخ ہے، جو قرآن پاک میں ہے، احادیث میں ہے، کہ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ ہوا جو دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، خواہ وہ کتنے ہی غریب تھے، کتنے ہی محتاج تھے، لیکن وہ ساری دنیا کے تاجدار بنے۔ جب ایران فتح ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایران فتح ہو گیا اور فوجیں واپس آ رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر ایک جگہ میں جا کر ٹھہرے اور وہاں زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریاں مجھ سے بھاگ جایا کرتی تھیں، میرا باپ مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر مارا کرتا تھا کہ تم نالائق ہو، تم بکریاں نہیں چرا سکتے، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، تو اس نسبت اور اس غلامی نے آج مجھے وہ عزت بخشی کہ 4 لاکھ مربع میل زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے، تخت کیسر و کسریٰ میرے پاس ہے اور میرے پاؤں تلے ہے۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتے تھے، وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ ایک وہ تھے جو غریب اور محتاج تھے، لوگوں کا مذاق بنے ہوئے تھے اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ تھے جو عزت اور جاہ و جلال والے تھے، تو یہاں آ کر وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اپنی دولت بھی قربان کر دیتے تھے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں، انہوں نے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دیں۔ جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس وقت صرف 6,000 اشرفیاں باقی رہ گئی تھیں، وہ بھی مدینہ پاک کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خرچ کر دیں۔ حضرت ابو قحافہ جو ان کے والد تھے، ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں حضرت ابو بکر
بھی چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ صرف 2 چھوٹی شہزادیاں گھر پر تھیں، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کہنے لگے کہ ابو بکر تو چلا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ سب کچھ لے گیا ہوگا اور تمہیں کچھ نہ دے کر گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ باہر سے کنکریاں لا کر انہوں نے اوپر کپڑا ڈال کر ان پر اپنے دادا کا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ دیکھیں ہمارے لیے کتنا کچھ ہے۔ کیونکہ ابو قحافہ نابینا تھے اس لیے مطمئن ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جا رہے تھے تو اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر صدیق بھاگ رہے تھے، کبھی دوڑ کر آگے ہو جاتے، کبھی دوڑ کر پیچھے ہو جاتے، کبھی دوڑ کر دائیں طرف چلے جاتے، کبھی دوڑ کر بائیں طرف چلے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے اور آ کر نقصان نہ پہنچائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں۔ جب میں آگے آتا ہوں تو مجھے خیال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ رہا ہو، پیچھے سے تکلیف نہ پہنچائے تو میں بھاگ کر پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر مجھے خیال ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے نہ آ رہا ہو تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ بائیں طرف نہ ہو تو میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے اعمال صرف اسی محبت، غلامی اور نسبت کی وجہ سے تھے جو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ دیکھنے والے سارے اس کو حماقت اور بیوقوفی سمجھتے تھے، لیکن خدا کے نزدیک یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ تھا۔ خدا کے نزدیک جو مالک اور خالق ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سنا کہ اپنی استطاعت کے مطابق بیت المال میں حصہ ڈالو تو آپ گھر چلے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر غلام کو دیے کہ جا کر ڈھیر میں رکھ دو، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ جب وحی آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے بوری کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل آج یہ کیسا لباس پہن کر آئے ہو؟ عرض کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو سارے اہل عرش نے یہی لباس پہنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ لباس پہنو، کیونکہ ابو بکر صدیق نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا گیا تو انہوں نے ایک بوری کمر سے لپیٹی ہوئی تھی اور ایک بوری ایک اوپر لی ہوئی تھی اور بیری کے کانٹوں سے یہ لباس ہی رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہاری فلاح و بہبود، تمہاری عزت اور نجات اسی میں ہے۔ جو تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہو وہ خود بیوقوف ہیں، ان کا انجام اور تمہارا انجام ثابت کر دے گا کہ تم ہی عقل مند ہو اور وہ بیوقوف ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت قائم کر لی جائے اور اسی نسبت سے اپنے دل کو روشن کیا جائے۔ یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ ہم سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد کر کے اس کے سامنے یہ فریاد کریں کہ اے رب العالمین، جو تو نے اپنی دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائی ہے اسے ہمیں نواز دے، دنیا میں بھی اسی نسبت رسولی میں ہمیں زندہ رکھ، اسی میں مرنا نصیب فرما اور قیامت کے دن بھی اسی نسبت رسولی کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔